ہماری مدرسے کی چھٹیوں کا زمانہ تھا، یہ میری خوش نصیبی تھی، اور میں بہت کم عمر تھا، 11-12 سال کی میری عمر رہی ہوگی، تو میں روزانہ ان کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتا تھا سننے کے لیے، اور بیچ میں پانی لانا، چائے لانا، یہ میرا کام ہوتا تھا۔ میں سنانا کیا چاہ رہا ہوں آج، انہوں نے جو پہلا سوال کیا، وہ سوال کیا انہوں نے اللہ کے وجود کی حقیقت کے بارے میں۔ اللہ کیسا ہے، اللہ کہاں ہے، کیا ہے اللہ کی ذات کی تفصیلات۔ حضرت والد صاحب نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے آج تک اللہ کو دیکھا نہیں ہے، میں اللہ سے میری ملاقات نہیں ہوئی ہے، اور اللہ کی ذات کی ان تفصیلات کے بارے میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دے پاؤں، لیکن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں اتنی تفصیل سے جانتا ہوں، گویا کہ میں نے ان کو ہزاروں بار دیکھا ہے۔ میں اپنی ماں اور باپ کے بارے میں اتنا نہیں جانتا، اپنے دادا اور دادی کے بارے میں اتنا نہیں جانتا، اپنی بیوی اور بچوں کے بارے میں اتنا نہیں جانتا جتنا میں محمد رسول اللہ کے بارے میں۔ اگر آپ تھوڑا سا اجازت دیں اور صبر کریں تو میں پہلے محمد رسول اللہ کا آپ سے تعارف کراتا ہوں، اور اس کے بعد پھر اگر شاید ضرورت ہی نہ رہے آپ کے اس سوال کے جواب کی، نہیں تو پھر اس کے بعد پھر غور کریں گے کہ اس سوال کا جواب میں دے سکوں گا یا کسی اور کے پاس آپ کو بھیجوں۔ آپ پہلے محمد کے بارے میں میری گفتگو سنیں، اور پھر کاش کہ اس وقت ہم غریبوں کے گھر میں کوئی ٹیپ ریکارڈر ہوتا، کوئی وہ ریکارڈنگ کا زمانہ ہوتا، تو میں مولانا عمران صاحب سچ کہہ رہا ہوں، ایسی الہامی و مرتب گفتگو، ایسی الہامی اور مرتب گفتگو پورے ایک ہفتے تک روزانہ 2 گھنٹے حضرت والد صاحب نے محمد رسول اللہ کے بارے میں، اور گفتگو فرماتے تھے والد صاحب، خود بھی روتے تھے، وہ لوگ بھی روتے تھے، اور میں تو ذرا کمزور دل کا آدمی تھا، کسکیوں سے رونے لگتا تھا۔ تو وہ مجھے یاد ہے کہ وہ جو پوچھنے والی عورت تھی، خاتون، عورتیں نرم مزاج ہوتی ہیں، ماں کی ممتا ہوتی ہے، تو بار بار مجھ بچے کو روتا ہوا دیکھ کر وہ اپنی ساری کے پلو سے میرے آنکھوں کے آنسو پوچھتی تھی، مجھے پیار کرتی تھی، وہ خود بھی روتی تھی، شوہر بھی روتے تھے، اور ایک لفظ بیچ میں نہیں بولتے تھے۔ حضور کا تذکرہ ان پر جادو کر رہا تھا، دل کے اندر نور اتر رہا تھا۔ اب ان تذکروں کے درمیان 4واں-5واں دن تھا یا 6واں-7واں دن تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا تذکرہ حضرت والد صاحب نے شروع کیا، اور یہ کہا کہ میں جو سب سے زیادہ محمد الرسول اللہ کو رسول اللہ مانتا ہوں، وہ سب سے زیادہ ان کی دعاؤں کے پہلو کی وجہ سے مانتا ہوں۔ اور پھر دعاؤں کا سنانا شروع کیا والد صاحب، کیا آپ بتائیں کہ زندگی کی تمام ضروریات کے بارے میں کسی ایک شخص نے ایسی بھیک رب سے مانگی؟ یہ شخص جس کو انسانوں کی تمام روحانی، مادی، معاشی، اقتصادی، انفرادی، اجتماعی، سیاسی، تمدنی، ظاہری، علمی، فکری، عقلی، ہر طرح کی تمام ضرورتوں کا احساس ایک انسان کو ہے، ایسا کوئی انسان تاریخ انسانی میں کوئی دوسرا پایا نہیں۔ آج کوئی بھی دنیا کی قوم، کوئی دنیا کا فرد، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی شخص بھی اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے اگر رب سے مانگنا چاہے تو اسے محمد رسول اللہ کے الفاظ میں
اپنی جذبات کی ترجمانی مل جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ بڑی تفصیل۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے کچھ دعائیں چن کر حضور حضرت علی صاحب کو جو ساری دعائیں یاد تھیں، انہیں تو کوئی کتاب نکالنے کی میری طرح ضرورت نہیں تھی، وہ ایک ایک دعا پڑھتے تھے، اس کا ترجمہ کرتے تھے اور کہتے تھے بتائیں اس دعا کا مانگنے والا انسان جھوٹا ہوتا ہے؟ ایک ایک دعا کے بعد پوچھتے تھے کہ میں آپ دونوں کے دل سے پوچھتا ہوں، ان الفاظ کے ذریعے اس مالک کے سامنے اپنی اور اپنے گھر والوں کی اور انسانوں کی ضرورتوں کو رکھنے والا انسان جھوٹا ہوتا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ آج کی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند دعائیں دہرائی جائیں اور آپ مجسم دعا بن جائیے، مجسم دعا بن جائیے اور حضور کی دعاؤں پر بس آمین 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 دل سے کہنے کی کوشش کیجئے، سمجھیے، اور یہ کوشش کیجئے کہ یہ دعائیں اس طرح کی دعا مانگنا ہمارے گنہگار دلوں کو بھی نصیب ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رب کی رحمت کا دروازہ کھل گیا۔